کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے قائدانہ کردار کا عالمی اعتراف۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا۔ آرٹیکل میں لکھا کہ جنرل سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں پاکستانی قوم کو متحد کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے معاشی اور سیاسی مسائل میں گھری قوم کو متحد کر دیا۔ آپ کو اہم خبر سے متعلق اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے قائدانہ کردار کا عالمی اعتراف دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا ہے۔ آرٹیکل میں لکھا کہ جنرل سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں پاکستانی قوم کو متحد کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے معاشی اور سیاسی مسائل میں گھری قوم کو بھی متحد کر دیا ہے۔ عالمی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب عالمی اعتراف بھی سامنے آیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قائدانہ کردار کی تعریف کی گئی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا ہے۔ آرٹیکل میں یہ لکھا گیا ہے کہ جنرل سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے معاشی اور سیاسی مسائل میں گھری قوم کو بھی متحد کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل مطابق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جنرل سید عاصم منیر کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا مکمل اعادہ ہے۔ یہ بھی نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں لکھا گیا ہے اور جنرل سید عاصم منیر نے بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کا پیغام دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان کے واضح موقف کو تشکیل دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے معاشی اور سیاسی مسائل میں گھری قوم کو متحد کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے متعلق، جن کے بارے میں نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے اور اس آرٹیکل میں ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا ہے اور انہیں مرد آہن قرار دیا گیا ہے۔ آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ جنرل سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں پاکستانی قوم کو متحد کر دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے معاشی اور سیاسی مسائل میں گھری قوم کو بھی متحد کر دیا ہے۔ اپنے ناظرین کو یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ جس طرح سے آج کل پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں یہ آرٹیکل سامنے آیا ہے جس میں قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی گئی ہے اور اعتراف بھی کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کی جانب سے جس طرح سے مہم جوئی کے دھمکیاں دی گئی ہیں، اس پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان کے واضح موقف کو تشکیل دیا ہے۔ اسی حوالے سے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد مقصود صاحب نے جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ میجر جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ فرمائیے گا جس طرح سے آرمی چیف کے بارے میں آرٹیکل لکھا گیا ہے، ایک تو اس پر ذرا روشنی آپ ڈالیے گا، اس کے ساتھ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کمان سنبھالی تو غیر معمولی حالات سے بھی دوچار تھا ملک، کون کون سے چیلنجز تھے جن کا سامنا آرمی چیف کو عہدہ سنبھالتے ہی کرنا پڑا، اس پر بھی آپ سے جاننا چاہیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی تھنک دس از ویری اور متعارف ہو رہی ہے دنیا ان کے ایک جو کردار ہے۔ جنرل صاحب جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کا کردار نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے امن کے لیے اور پوری دنیا کے امن کے لیے جس اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ٹو کریٹ بیلنس ان دا ریجن، بائی کریٹنگ بیلنس ان دا ریجن، تو اس کی متعارف ہو رہی ہے دنیا۔ انہوں نے پاکستان کی آرم فورسز کو اور خاص طور پہ ابھی یہ جو موجودہ حالات ہمارے چل رہے ہیں بھارت کے ساتھ، ایک جنونی اور ایک سیفرنائزڈ قسم کی سوچ یہاں پر پائی جاتی ہے، تو اس پہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف ریجن کو لے جانے کی کوششیں ہوتی ہیں اور انہوں نے مورائل بھی بوسٹ کیا ہے۔ پھر پاکستان جس طریقے سے سامنا کر رہا ہے وار آن ٹیرر کا، پراکسیز کا، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، تو یہ ایک آرڈنری شخصیت چاہیے ہوتی ہے ایسے موقعوں پر جو قوم کو لیڈ کر سکے، ملٹری کو لیڈ کر سکے۔ تو آئی تھنک وہ بڑا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ آبزرو کر رہی ہوتی ہے جی آپ کو بڑا کلوزلی۔
وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا کیپیسٹی کیا کیپیبلٹی ہے اور لیڈرشپ کیسی ہے. تو آئی تھنک اس کے اوپر انہوں نے کمنٹ کیا ہے اور ویری ویل ڈیزروڈ قسم کا میں کہوں گا کہ ایک آرٹیکل ہے جو ان پہ پبلش ہوا ہے اور یہ ریکگنیشن ہے ان کی کنٹریبیوشن کی فار دا پیس ایٹ لارج ان دا ریجن اور پوری دنیا کے پیس کے. جی اب جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو آف کورس پاکستان کو سب سے پہلے تو وار آن ٹیرر میں جو یہ جو پراکسیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو انڈیا افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایکٹیویٹ کیے تو آف کورس اس کے اوپر ان کا ایک رسپانس آ رہا ہے. وہ پرفارم کر رہے ہیں اپنی آنکھ بلا رہے ہیں اور ہائی مورال کے ساتھ فوج لڑ رہی ہے. تو ان کے یہ چیلنجز ہیں. پھر پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہر اسٹیٹ کی انہوں نے بات کی ہے. وہ پاکستان کو جو فنکشننگ ہے جو گورننس کے ایشوز ہیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو اکنامک فیلڈز میں ایس آئی ایف سی کا رول آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ڈپلومیسی میں بھی بہت ہیلپ کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. اسٹیٹ کے فوج اسٹیٹ کے گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے لیکن اپنا وہ جو رول ہے جو اسپیسیفک رول ہے اس سے بڑھ کر وہ پاکستان کو ایک مضبوط اور توانا پاکستان بنانے کی کوششوں میں سر فہرست ہے. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آرمی چیف نے جیسے معاشی ٹیک آف کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے, انہی کی قیادت میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی بنیاد رکھی گئی. یہ قدم اٹھانا کتنا اہم تھا اور راہ میں کون کون سی مشکلات کھڑی تھیں؟ جی بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ وہ انیشیٹو یہ پورے پاکستان کے انیشیٹو ہیں. جی یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب وار ہو رہی ہوتی ہے کسی ریجن میں جیسے پراکسیز یہاں پہ ہو رہی ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ایکٹیو ہیں. پھر پاکستان کے اندر بھی پولیٹیکل پولرائزیشن وہ ہم اپنا بہت جو کردار ہے پاکستان کے لیے ادا کریں جب اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں تو ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں. کوئی بھی انویسٹر کوئی بھی جب تک انوائرمنٹ اس کی مرضی کی مطابق نہ ہو تو کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں اور ان کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہیں ایسی جگہ سے جو ان کو ایشور بھی کر سکے کہ صرف زبانی کلامی نہ. اور وہ آف کورس ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کہ جب آرمی چیف جب گارنٹی دے رہا ہے تو ہی ول مین اٹ. تو ان کو دور کیا. پھر جو کافی چیزیں ہیں جو یہاں پہ کمپلیکیشنز ہیں آف ڈوئنگ بزنس چاہے وہ G2G ہوں B2G ہوں یا B2B ہوں جس طرح کے بھی ہوں اس کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو آئی تھنک ون ونڈو آپریشن سمجھ لیں کہ اس کو سمپل ورڈز میں یہی ہے اس کو کریٹ کیا اور اس طرح اعتماد بڑھ رہا ہے جی انویسٹرز کا ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی آف کورس. تو وہ پاکستان کی اکانومی میں بہت ہی میجر رول ادا کر. اس کے بعد سبسیڈری ان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. گرین انیشیٹو ہے گرین ٹورزم ہے اور باقی جو ادارے ہیں جو نیچے کام کر رہے ہیں جو اکنامک فیلڈ میں انڈیویجولز ادارے آرگنائزیشن ان سب کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہیوج کنٹریبیوشن ادر دین دی اسپیسیفائڈ جو پرماننٹ ملٹری ٹاسک ہیں فوج کے. جنرل صاحب جس طرح سے نیو یارک ٹائمز کافی مستند ادارہ ہے اور اس میں آرٹیکل اس طرح کا آنا اور ایسے وقت میں آنا جب پاکستان کا بھارت کے ساتھ کشیدہ ماحول چل رہا ہے, اس وقت میں اس آرٹیکل کی امپورٹنس پر ذرا آپ سے تھوڑا آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہیں گے. جی ہاں دیکھیں نا پورے مڈل ایسٹ کے ریجن کو دیکھ لیں اپنے ریجن کو دیکھ لیں. اس کی یہ ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ جو پلس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے ویو کر رہی ہے. تو آف کورس یہ بھارت کے لیے تو بہت سبکی کا باعث ہوگی اور بھارت کے زخموں پر نمک پاشی والی بات ہوگی کہ ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ وہ پاکستان آرمی کو ایک کوشش کرتے ہی رہتے ہیں کہ جس کو روگ آرمی کرا دی جائے اس کی ملٹری لیڈرشپ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دیکھیے نیو یارک ٹائم امپورٹنٹ جریدہ ہے, اسے پتہ ہے کہ پاکستان کی پاسٹ پہ کیا کنٹریبیوشن رہی ہیں اور جو پریزنٹ سیناریوز بن رہے جب یہ افغانستان کی سچویشن ایوالو ہو رہی ہے جس طرح وہاں پہ ٹیررزم اور یہ چیزیں دوبارہ ریسرچ ہو رہے ہیں تو وہ پھر پاکستان کا کردار دیکھتے ہیں اوور آل افیکٹو کردار دیکھتے ہیں اس ریجن کے اندر بھی اور انٹرنیشنل پیس کی طرف سے. تو دیٹس وائی وہ انہوں نے یہ اس موقع پر لکھا ہے اور انڈیا کو بھی ایک قسم کی شٹ اپ کال ہی دے دیا کہ آپ بالکل ہی الزام تراشیوں پر ڈرامہ بازی سے بھی دور رہیں. جو افیکٹو ملٹریز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرنا ہے انٹرنیشنل پیس کی طرف ورلڈ پیس کی طرف پرو پیس ٹرمپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات تو کم از کم کلیم تو کرتے ہیں. تو آف کورس ان کو پھر ایسی فورسز کو انکریج بھی کرنا ہوگا جو پیس کے لیے ایفرٹ کریں. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب موجود تھے.